تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو میں اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر تائے مشددہ حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا اور ہا میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ ہول، یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هو الغنی۔ لہو، ہا میں الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما میں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر فی کے یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ان نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف ہوگا، لیکن وقفے میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کیونکہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اسی طریقے سے کھڑا زبر ہے، تو اس کے وقف اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تب بھی ہاذا کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تب بھی ویسے ہی پڑھیں گے، سیم پڑھیں گے۔ تو ان عندکم من سلطان بہذا اتقو، قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، لا میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قل، قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر انہ میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دال کو باریک پڑھیں گے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔
متا را میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر نون میں اظہار مطلق ہوگا، یہ نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر راء ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں یہاں پر الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ وَتْلُو یہاں پر تا ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف واؤ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ علیہم میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اسے حمزہ پڑھنا ہے۔ نوح میں واؤ مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، یہ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واؤلین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کھڑا زبر ہے، اس سے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واؤلین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، اس سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر کی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا اور اوم جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، کاف میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے بھی جلد پڑھنا ہے، را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے اور قاف قلقلہ میں سے بھی ہے، حروف قلقلہ میں سے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، غو میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، ولا میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ فإن کا نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ فما میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام میں شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا۔ اور یہاں پر را کے یہاں پر وقف کریں گے تو یہ تنوین جو ہے سکون سے بدل جائے گا، تو یہاں پر پھر را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، ان کے نون میں اظہار حقیقی ہوگا، جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر را ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین۔ فکذبوہ، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الذال کو باریک پڑھیں گے۔ فنجیناہ، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے، تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھ، لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر غین سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ لام مشدد جو حرف ہے یہ پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور نام میں بھی الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقفی کی صورت میں بھی اور وصلی کی صورت میں بھی کوئی چینجز نہیں ہوگا، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ فانظرنا، نون میں اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے۔ کیفا میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عین میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، ظال کو باریک پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر را کو بھی باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔